اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبجان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے پروردگار عالم کی ذات پاک سے کہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے کچھ ویڈیو لے کے آ رہی ہوں۔ ہمارے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، بہت ہی پیاری کتاب ہے، اور اس کو لکھا ہے سید محمد صادق رضوی نے، اور کتاب تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، یہ کتابچہ ہے۔ تو کچھ چیزوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، اور اس کتابچے کا نام ہی انہوں نے لکھا ہے خرابی کی جڑ اور سامان عبرت۔ اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رب کریم کی حمد ہے جو اپنے عظیم احسانات کا شعور عطا فرما کر اپنے ناچیز بندوں پر مزید احسان فرماتا ہے، پھر توفیق شکر مرحمت فرما کر نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور اس کو عمل خیر قرار دے کر اجر بھی نامہ اعمال میں درج کراتا ہے۔ یعنی ہر چیز وہ خود ہی عطا کرتا ہے، لیکن اس کا اجر جو ہے نا وہ اپنے بندوں کے نامہ اعمال میں ڈال دیتا ہے۔ حالانکہ اگر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے تو نہ استحقاق نظر آتا ہے اور نہ ہمت اور قوت نظر آتی ہے۔ لائق حمد و ثنا ہے وہ خدا جو ناچیز بندے کو لوگوں کی نظر میں صاحب عزت بنانے کے لیے وہ کام کرا دیتا ہے جو شدید قوت اور طاقت کے متقاضی ہوتے ہیں، اور بے بضاعتوں سے وہ کام لے لیتا ہے جو صرف صاحبان علم و فضل سے متوقع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ رسالہ خرابی کی جڑ اور سامانی عبرت دراصل ایک مضمون تھا جو مئی 2010 میں معاشرے کی بگڑتی ہوئی کیفیت سے متاثر ہو کر لکھا گیا تھا، جبکہ پیش نظر یہ سوچ تھی کہ شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اب انہوں نے یہ لکھا ہے 2013 میں، اور لکھتے ہیں کہ آغاز حالات و کیفیت کو دیکھا تو بد سے بدتر قرار دیا جا سکتا ہے، تو اس مضمون میں اضافہ کر کے کتابی شکل دی جا رہی ہے۔ اور اس مرتبہ پیش نظر وہ چڑیا ہے جو چونچ میں پانی بھر کر نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ بجھانے والوں میں اپنا نام درج کروا کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی کی طالب تھی۔ وہ تو آپ کو واقعہ پتہ ہی ہوگا نا کہ نمرود نے جو جناب ابراہیم کے لیے آگ بھڑکائی تھی، 1 سال تک لوگ اس کے لیے ایندھن فراہم کرتے رہے۔ بادشاہ نے حکم دے دیا تھا کہ جو بادشاہ کی خوشنودی چاہتے ہیں وہ اس آگ کے لیے ایندھن فراہم کریں، تو لوگ دور دور سے آتے تھے، لکڑیاں لے کے آتے تھے اور اس آگ میں ڈالتے تھے کہ ان کا بھی کچھ حصہ ہو جائے نبی خدا کو جلانے والی آگ میں۔ لیکن جس وقت جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا، اس سے پہلے فرشتوں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی چڑیا ہے جو اپنی چونچ میں پانی بھرتی ہے اور جناب ابراہیم کے لیے جو آگ بھڑکائی گئی ہے اس پہ ڈال دیتی ہے۔ دوسرے جو پرندے تھے وہ اس چڑیا سے کہہ رہے تھے کہ تو یہ کام کیوں کرتی ہے؟ شاید کیا اس لیے کہ یہ تیری چونچ میں بھرے ہوئے پانی سے یہ آگ سرد ہو جائے گی؟ اتنے سال بھر کی لگائی ہوئی آگ جس کے قریب سے اگر کوئی پرندہ قریب بھی جاتا ہے تو جل کے مر جاتا ہے، تو بھی جل جائے گی، کیوں کہ ایسا کام کریے؟ تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں آگ کے بجھانے والوں میں اپنا نام درج کروا کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طالب ہوں کہ مالک میں نے یہ احسان کیا، میں نے یہ کام کیا کہ اپنی چونچ میں جتنا میرا پانی آ سکتا تھا وہ میں نے آگ پہ ڈال دیا۔ تو اپنا میرا کام بس اتنا ہی تھا، اور آگ کو بجھانے کا کام تو پروردگار عالم کا تھا کہ جب پروردگار عالم نے جناب ابراہیم منجنیق سے نکلے اور ادھر پروردگار عالم کا حکم ہوا کہ اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے، تو
آگ گلزار بن گئے اور جناب ابراہیم اس کے اندر مسکراتے ہوئے نظر آئے۔ تو عزیزان گرامی، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی تھوڑا سا بھی اگر معاشرے کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے کام کر دیا جائے تو وہ کبھی بھی تھوڑا نہیں ہوتا، کم از کم ایک بنیاد ڈال دیتے ہیں اور پھر لوگ آہستہ آہستہ اس منزل کی طرف آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے، یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا یہی ہے کہ تھوڑا بہت جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے بندگان خدا کی بہتری اور بھلائی کے لیے کر دیں، تاکہ روز قیامت شرمندگی نہ اٹھانا پڑے کہ گئے تھے، بس زندگی گزاری، کھایا پیا، انجوائے کیا لائف کو، اور بس واپس چلے آئے اور کچھ نہ کیا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو سنتے ہیں اور سنیں گے اور اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور لوگوں کو بھی فارورڈ کریں گے، تاکہ بہت ساری چیزیں ہم بیکار بھی فارورڈ کرتے رہتے ہیں، تو اگر کوئی اچھی چیز لوگوں کو بھیجی جائے اور اس سے ان کا کوئی بھلا ہو جائے تو اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ ہمارا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی اس میں فائدہ ہے۔ اب جب کہ اس کتاب کے مطالعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معاشرے میں خرابی کی جڑ کیا کیا ہے، یعنی دوسروں کے مال اور ملک پر قبضہ کر لینے سے جنم لیتی ہے۔ اس خرابی سے صرف وہی لوگ بچ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو رزق کا ضامن مانتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق میں مصر کے اہراموں کا مطالعہ ثابت کرتا ہے کہ خداوند عالم کو تسلیم نہ کرنے کے باوجود وہ لوگ حیات بعد از موت کا تصور اس طرح سے کرتے تھے کہ جیسے ہی انسان میں قبر میں داخل ہوتا ہے فوراً اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور نئی زندگی شروع کر دیتا ہے۔ سورہ یوسف میں قصہ یوسف کا مطالعہ ان کے سوتیلے بھائیوں کے حسد کی تباہ کاریوں سے شروع ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی کنویں میں بیٹھ کر خدا واحد سے مناجات ایک طرف معرفت خداوندی کی رہنمائی کرتی ہے تو دوسری طرف آج بھی ظلم و ستم سے نجات کا تعویذ قرار پاتی ہے۔ حضرت یوسف کا اندھے کنویں سے باہر نکالا جانا اور غلام بنا کر فروخت کیا جانا، پھر مصر میں عزیز مصر کے غلام اور امتحان کی سخت ترین منزل میں زلیخا کے دام سے بچ کر پاک دامنی کا بہترین درس دینا توفیق الہی اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، جو آخر میں حضرت یوسف کے برادران کے ذریعے درس عبرت دے رہا ہے۔ برادران یوسف کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ملک مصر کے خزانوں کا مالک اور قحط سالی میں زندگی کی نوید دینے والا ان کا اپنا وہ بھائی ہوگا جسے وہ اپنے باپ کے سامنے مردہ ظاہر کر چکے تھے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں عبرت حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے، ہمیں غلطیوں سے کوتاہیوں سے پناہ میں رکھے اپنے، اور ہم پہ وہ فضل و احسان کرے کہ جس کا مستحق ہم تو نہیں ہیں